سرکار نے ہی فرمایا کہ دین اسلام کے 2 پر ہیں، ایک ذکر اور ایک نماز۔ پرندہ ایک پر سے اڑ نہیں سکتا۔ جو صرف نماز پڑھتے ہیں وہ نمازی ہیں، جو صرف ذکر کرتے ہیں وہ ذاکر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن تب بنے گا جب ذکر بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا۔ یہ مکمل ہو گیا نا، کیونکہ سیدی آپ کے لیکچر سے نہ صرف روحانی فیض پایا بلکہ روحانیت کو سمجھنے میں بھی آپ نے رہنمائی فرمائی۔ رات کو جب تک آپ کا واعظ نہ سن لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 21ویں پارے کی سورہ روم میں 16 اور 17 نمبر کی آیت میں فرمایا، سو پاکی بیان کرو جب تم صبح اور شام کرو۔ یہاں لفظ صلاۃ کا ذکر نہیں ہے، لیکن تفسیر میں مفسرین نے اس سے نماز کی مراد لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان دن کے اوقات میں صرف نماز پڑھنے کا پابند ہے یا ذکر بھی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نماز تو 5 وقت کی فرض کی ہے مومن۔ اچھا، اب یہ بات میں نے کسی سے بھی نہیں سنی جو سرکار نے بتائی ہمیں کہ اگر عام مسلمان ہے تو ہر نماز کے ساتھ 1000 ذکر ضروری ہے، وہ لازم و ملزوم ہے۔ ہر نماز کے ساتھ ذکر 1000 ہوگا تو پھر وہ نماز مکمل ہے، ورنہ نامکمل ہے۔ سرکار نے ہی فرمایا کہ دین اسلام کے 2 پر ہیں، ایک ذکر اور ایک نماز۔ پرندہ ایک پر سے اڑ نہیں سکتا۔ جو صرف نماز پڑھتے ہیں وہ نمازی ہیں، جو صرف ذکر کرتے ہیں وہ ذاکر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن تب بنے گا جب ذکر بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا۔ یہ مکمل ہو گیا نا، کیونکہ فرض 2 طرح کے ہیں۔ فرائض جو ہیں، ایک فرض کہلاتا ہے وقتی اور دوسرا فرض ہے دائمی۔ اصل فرض دائمی فرض ہے۔ اور دائمی فرض کیا ہے؟ دائمی فرض یہ ہے کہ تیرے اندر اللہ کا ذکر ہر وقت ہوتا رہے، دائمی، نہ کاروبار میں جانے سے اس میں خلل واقع ہو، نہ اس وقت اس ذکر عبادت میں خلل واقع ہو جب تو لوگوں سے بات کر رہا ہے، نہ اس وقت اس میں خلل واقع ہو جب تو بے خبر گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے۔ وہ دائمی فرض ہے۔ سب سے پہلے وہ دائمی فرض آتا ہے، اس سے مومن بنتا ہے۔ مومن بننے کے بعد پھر وقتی فرض آتا ہے۔ اب غلطی کہاں ہو رہی ہے کہ جو دائمی فرض ہے، دائمی فرض ایسے ہے جیسے کہ کسی بلڈنگ، کسی عمارت کی فاؤنڈیشن ہے۔ اب اس فاؤنڈیشن کے اوپر دیواریں بنا لو، چھت ڈال دو، پھر ایک اور مالا بنا لو، پھر ایک اور بنا لو، پھر کیونکہ فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو پوری بلڈنگ کھڑی کر لو۔ اسی طرح اسلام کی جو بنیاد ہے، ایمان کی جو بنیاد ہے، وہ قلب میں اللہ کے ذکر کا اترنا ہے، کہ آپ کے دل میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نور، اللہ کا نام اتر جائے۔ اب وہ آپ کے ایمان کی فاؤنڈیشن ہے۔ اب اس کے اوپر عماد الدین، دین کے ارکان، ان کی عمارت قائم کر لو تو عمارت کبھی بھی نہیں گرے گی۔ تو لوگوں نے جو دائمی فرض ہے اس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ حدیثوں میں ہے، قرآن میں بھی ہے۔ اچھا، اب دائمی فرض کا پتہ نہیں ہے تو وہ وقتی فرض میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جیسے یہ حدیث شریف ہے، محق الفقراء کلاں، صفحہ نمبر 225، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یود الفرد الدائم لن یقبل اللہ فرد الوقت، کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے وقتی فرض کو بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث شریف۔ رہ گئی بات کہ صبح ذکر کرو، شام ذکر کرو، وہ تو قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے کہ اذکر اللہ بکرۃ و اصیلا، صبح بھی کرو شام کو بھی کرو۔ تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر میں ذکر کرنے کا حکم ہے، باطنی ذکر تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، صبح شام سے پاک ہے وہ۔ اب مولویوں کی اپنی ایک سمجھ ہے کہ وہ اس کو نماز کی طرف دھکیلیں، کیونکہ اللہ نے تو ریپیٹڈلی کئی جگہ کہا ہے صبح بھی ذکر کرو شام کو بھی کرو، تو اب اس کا یہی مطلب ہے کہ صبح بھی ذکر کرو شام کو بھی ذکر کرو۔ اب اگر اس کو کہتے ہو جی نماز ہے تو نماز 2 وقت کی تو نہیں ہے نا، نماز تو 5 وقت کی ہے۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نے
صبح شام ذکر کرو سے مراد ہے صبح اور شام کی نماز پڑھو باقی تینوں غائب کر دو، ایسا نہیں ہے۔ بکرتم و اصیلا، کبھی موقع ملے گا تو میں اس کے بھی بکرتم و اصیلا کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھاؤں گا۔ جیسے وہ بکرا ہوتا ہے کنواری، اسی طرح بکرا اس وقت کو کہتے ہیں جب کواری سورج کی کرنیں نکلنے والی ہوں، کسی نے دیکھا نہ ہو، جب سورج پر کسی کی نظر نہ پڑی ہو، اس وقت وہ اصیلا۔ پھر اس وقت جب یہ جو اندھیرے ہیں پورا آسمان اندھیروں میں ڈوب جائے، اس وقت ذکر کرنا۔ اب یہ پاکی بولو، یہ کرو وہ کرو، یہ تو لوگوں کے ترجمے ہیں۔ کہیں پر اللہ نے ذکر کا کہا ہے، کہیں کا جو ہے سبح کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا نا بھائی۔ جب اللہ تعالیٰ سبح کا لفظ استعمال کرتا ہے، اب اس کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں سبح ہی سے ہی لفظ تسبیح نکلا ہے۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ ہر دانے کے اوپر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو سبح جب اللہ فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باطن کے ذکر کی طرف اشارہ ہے، اور جب وہ ذکر کی بات کرتا ہے تو اس سے میں مراد لیتا ہوں ظاہری طور پر ذکر جہر، تبھی تو اس نے کہا ہے کہ شدت سے کرو۔ باطن میں وہ شدت سے تھوڑی ہوتا ہے، باطن میں تو صرف ذکر ہوتا ہے۔ تو جہاں قرآن شریف میں ذکر کا آیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ کی یہاں پر مراد ذکر جہر ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یا جیسے وہ ہے کہ اللہ کا ایسی شدت سے ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد۔ اب وہ اپنے آباء و اجداد کا باطن میں ذکر تو نہیں کرتے تھے، ظاہر میں ہی کرتے تھے نا۔ تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم ظاہر میں اس کا چیخ کے نام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جو اصحاب صفہ تھے ان کو کہا تھا کہ بھائی، کیونکہ وہ جب ذکر کرتے تھے نا تو عمر بن خطاب ان کو آ کے تنگ کرتا تھا، کہتا تھا یہ کیا ہے یار، شور مچاتے رہتے ہو۔ انہوں نے حضور کو کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شدت سے ذکر کیا کرو۔ پھر اس نے آ کے تنگ کیا، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب تم اتنی شدت سے کرو کہ منافق تمہیں دیکھ کے ریاکار کہے۔ منافق جب تمہیں دیکھے تو کہے دیکھو یہ، اور وہ ریاکاری بولتا تھا، کہتے یہ ریاکاری کر رہے ہو تم۔ حالانکہ ان کا اپنا انداز کچھ مختلف تھا۔ اب جیسے وہ نماز پڑھتے تھے، ان کو ہر بندے سے پریشانی تھی۔ وہ نماز پڑھتے تھے تو بہت زور سے الحمدللہ رب العالمین زور سے تلاوت کر رہے ہیں، مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اور ابو بکر صدیق وہ خاموش ہے، تو وہ حضور کو جا کے کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے دونوں کو بلا لیا۔ سب سے پہلے جو ہے پوچھا عمر سے، ہاں بھائی تم کیوں زور سے نماز پڑھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، جو غافل لوگ ہیں میں ان کو خبردار کرنے کے لیے کہ نماز ہو رہی ہے آ جاؤ، تو میں ان کی غفلت کے لیے زور سے تلاوت کرتا ہوں نماز۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اچھا بھائی عبد الرحمن ابو بکر تم بتاؤ تم کیوں اتنے دھیمے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو آپ شارک سے بھی قریب ہوں، جو شارک سے قریب ہے اس کے لیے چیخ کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں کا جو ہے یعنی منبع نظر مختلف تھا۔ لیکن اب اگر ان کا دیکھے جائے تو بھی آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ چیخ کے اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سنائیں، تو آپ کا دھیان تو لوگوں کو بیدار کرنے کی طرف ہے، اللہ کی طرف کہاں ہے؟ یہ حدیثیں پڑھیں تو آپ کو اس طرح کے جو ہے نا مسائل نظر آئیں گے آپ کو، کہ کوئی آنکھ بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو جا کے کسی صحابی نے شکایت کر دی یا رسول اللہ، ہاں کیا ہوا؟ بولے وہ تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا اب یہ جب ہم نے مولویوں کی باتیں سنی کہ بھئی آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھو، یہ غلط ہے، حرام ہے، تو ہم نے پھر ایک دن رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ہم کو تو سرکار نے فرمایا کہ آنکھ بند کر کے اس میں اللہ کا دل پہ تصور کرو، تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ تو رسول اللہ نے اس کی جو توجیہ ہمیں بتائی وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دور میں ہم نے یہ بات کہی تھی وہ دور تمہارے دور کی طرح شہروں والا محفوظ گھروں والا دور نہیں تھا۔ اس دور میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ادھر ادھر سے آ کے ڈس لیتے تھے نمازیوں کو، تو اس لیے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آنکھ کھول کے دیکھا کرو، آنکھ کھول کے نماز پڑھو، آنکھ بند کر کے پڑھو گے تو ہو سکتا ہے کوئی
جانور کاٹ لے. تو رسول اللہ نے یہ توجیہ بتائی تو سمجھ میں آئی بات. تو معلوم یہ ہوا کہ آنکھ کھلی رکھنے کا جو حکم ہوا اس میں کوئی روحانی حکمت نہیں تھی، بلکہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے تھا کہ کوئی ادھر سے جانور نہ آ جائے، کوئی سانپ نہ آ جائے، ہے نا، کوئی کن کھجورا نہ آ جائے، اسکارپیو. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا تھا آنکھ کھول کر کے نماز پڑھ کے. اب آج کل کے تو پکے مکان ہیں، اے سی اور ہیٹر لگے ہوئے ہیں جن کے لیے ایئر ٹائٹ ہونا ضروری ہے، کمروں کا تالے ہیں، دروازے ہیں، کھڑکیاں بھی بند، بندہ نہیں آ سکتا کمرے میں تو کیڑے مکوڑے کہاں سے آئیں گے. اب جب آپ محفوظ جگہ پر نماز پڑھ رہے ہو، اب آپ کو کس بات کا خوف ہے آنکھیں کھول کے نماز پڑھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کرم ہے کہ تم کو محفوظ جگہ پر نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے. اب تم اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ، آنکھیں بند کرو، اس میں ذات اللہ کا دل پہ تصور کر کے نماز پڑھو. کوئی جانور تمہیں کاٹے گا نہیں سوائے ایک جانور کے. اب تم کو پتا ہے وہ جانور کون ہوتا ہے گھر میں. دیکھو یہ ہے، طبرانی سے بھی روایت ہے. اچھا یہ تو بڑے مستند راوی تھے نا طبرانی وغیرہ، انہوں نے یہ بات کہی، اس کے باوجود بھی جو ہے یہ جھٹلا دیتے ہیں ان احادیث کو، کہتے ہیں ضعیف ہے. جیسے کہ اور ابن عباس سے روایت کردہ حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکر اللہ ذکر یقول المنافقون انکم تراؤون، کہ تم ایسے ذکر اس طرح ذکر کرو کہ منافقین بولیں کہ تم ریاکاری کر رہے ہو. ہم لوگوں کی جو محفلیں ہوتی تھی نا ذکر کی، جس مسجد میں میں ذکر کراتا تھا کراچی میں، اس ذکر وہ مشہور ہو گیا ذکر دور دور تک. تو بڑے دور دور سے لوگ اس مسجد میں جہاں میں ذکر کراتا تھا ذکر کرنے کے لیے آتے، اور ایسا ذکر ہوتا وہاں، ایسا ذکر ہوتا کہ وسوسہ تو کیا ہے، شیطان کی مٹی پلیت ہو جاتی. کبھی بنگالی مسجد جو ہمارے گھر کے پاس تھی اس میں ذکر کیا آپ نے؟ بڑے خطرناک ذکر کی محفل ہوتی تھی، بہت شدت آمیز. اب تو میں کام ڈاؤن ہو گیا ہوں. اس وقت محفل میں اگر کسی کی آواز کم ہوتی تھی نا، بولا کہ تجھے ذکر نہیں کرنا ہے تو دفع ہو جائیں سے. بھائی ذکر جہر ہے نا یار، تو کرو. اب آرام سے یوں بیٹھے ہوئے اور پھر کہتے ہیں جی ذکر نہیں چل رہا. بھائی ذکر جہر ہے تو ذکر جہر کرو نا. تمہارے دل کے اندر اگر آرزو ہے رب کو پانے کی تو جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لاؤ، پورا کرو. ضربیں لگیں گی تو میل اترے گا نا دل کا. اب یہ ضرب تو نہیں ہے نا اللہ یہ ضرب ہے، ضرب کہاں ہے؟ یہ ضرب لگاؤ بھائی.